پاکستان 7 نہیں بلکہ 8 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکے گا. ان میں سے 3 تو ہوں گی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس، بلکہ 4 انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس ہوں گی. خالص پاکستان سے تو 3 نکلیں گی. ایک ہوگی جو بھارت اور پاکستان سے حصے جوڑ کر بنائی جائے گی. جو خالص پاکستانی 3 ریاستیں ہوں گی وہ دی ریپبلک آف بلوچستان، پورا بلوچستان اس وقت کا اس میں شامل ہوگا. اور اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ اس علاقے کی سب سے بڑی طاقت ہوگی، سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہوگی، سب سے زیادہ خوشحال ہوگی، سب سے زیادہ انڈسٹریلائزڈ ہوگی. سندھو دیش یعنی جو بھی سمندر پر بیٹھے ہوئے علاقے جن کا آؤٹ لیٹ سمندر پہ ہے وہ تو انڈیپینڈنٹ نیشنز، انڈیپینڈنٹ کنٹریز، انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس پر جائے. اوپر جو ہے شمالی علاقہ جات جو ہمارے ہیں، گلگت ہنزا وغیرہ اور آزاد کشمیر، اور انڈیا کا مقبوضہ کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں، جسے وہ آزاد کشمیر کہتے ہیں، ان کو جوڑ کر ایک کشمیری ریاست وجود میں آ جائے گی. یہ بڑا پرانا خاکہ ہے امریکہ کا، بڑا پرانا خاکہ ہے. اور یہ کہ اس سے پہلے تو روبن رافیل جو ہوتی تھی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ امریکہ کی، اس نے کھل کر اس کو بیان کیا تھا کہ ہم ان دونوں کشمیروں کو ملا کر اور اس کے ساتھ شمالی علاقہ جات پاکستان سے، چونکہ وہ کشمیر کی روبی حکومت جو تھی، ڈوگرا حکومت، اس کے ماتحت تھے. اور مزید یہ کہ اس میں جو علاقے پاکستان نے دے دیے تھے لداخ کے، چائنا کو وہ بھی واپس لے کر اور بھارتی کشمیر کو ملا کر ایک آزاد ملک بنائیں گے. اس کے بعد بہت عرصے تک یہ آواز نہیں آئی تھی. کل پھر آئی ہے. امریکہ کے ایک سینیٹر نے یہی بات پھر کہی کہ کشمیر کے مسئلے کا واحد حل یہ ہے کہ اس کشمیر سے بھی، انڈین کشمیر سے اور پاکستانی کشمیر اور شمالی علاقوں سے، دونوں طرف سے فوجیں وڈرا کر جائیں، انڈین بھی پاکستانی. اور یہ یونائٹڈ نیشنز اسمبلی کو دے دیا جائے علاقہ. وہ یہاں پر اپنے اہتمام میں پلیبسائٹ کروائے، اور اس پلیبسائٹ کے اندر 3 آپشنز ہوں گے. آپ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، یا پاکستان کے ساتھ، یا آزاد. حالات جس نہج